اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہوتا ہے دنیا بھر میں سنا اور دیکھا جانے والا دینی مسائل کا سب سے بڑا پروگرام آپ کے مسائل کا حل، اور میں ہوں جس کا میزبان عمر فاروق راشد۔ ناظرین، یہ پروگرام روزانہ شب 8 بجے ملک کے معروف دارالفتاء جامعۃ الرشید کے توسط سے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج سے لائیو نشر کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے روزانہ کے پوچھے گئے مسائل کا حل مفتیان کرام کا ایک مستند پینل بتاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتیان کرام۔ ہم ان سے اپنے سوالات ان کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے جوابات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ اور مفتی ہیں اور فقہ المعاملات المالیہ کے انچارج ہیں، اور اس کے علاوہ فقہ و افتاء کی خدمت طویل عرصے سے انجام دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب مفتی عمران مجید صاحب۔ آپ بھی جامعۃ الرشید کے استاذ ہیں اور معاون مفتی ہیں اور فقہ المعاملات المالیہ کے فاضل و متخصص ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے اندر خصوصی مہارت اور شہرت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مسائل کا وہ حل بتائیں گے۔ ہمارے سب سے پہلے چند سوالات مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے پہلا سوال محمد ظفر صاحب کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں کہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور ان نمازوں کی نیت کیسے کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں نمازیں ہیں صلاۃ التوبہ اور صلاۃ حاجت، یہ مسنون نمازیں ہیں اور احادیث سے باقاعدہ ثابت ہیں۔ امام ترمذی نے الگ الگ ابواب میں ان دونوں نمازوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور دوسری جگہ ہے کہ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ تو اسی آیت کی تشریح میں یہ احادیث ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اپنے رب کے سامنے اپنی شرمندگی اور ندامت کے اظہار کے لیے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کے عزم کے لیے وہ اللہ کا ذکر کرے اور پھر گناہ سے بچنے کا عزم کریں۔ تو ذکر کی سب سے جو اعلیٰ صورت ہے وہ نماز ہے، اس لیے صلاۃ التوبہ ایک مشروع نماز ہے، اور جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی صلاۃ التوبہ کا طریقہ کوئی خاص الگ سے نہیں ہے۔ صلاۃ التوبہ ہی کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھی جائے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ جتنی بھی پڑھی جائے، یا مطلق نماز کی نیت ہو تو بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد مطلب یہ کہ درود ہو، درود شریف ہو، اللہ کی تعریف ہو، اور اس کے بعد اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار ہو، اور توبہ کی جو 3 شرائط ہے کہ جو کیا ہوا گناہ ہے اس پر واقعی ندامت ہو، اور عملاً اس گناہ کو آدمی چھوڑ لے اور آئندہ کے لیے بچنے کا قوی عزم کرے، تو ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ جب کیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی ہوئی ہوگی تو یقیناً وہ توبہ قبول ہوگا اور آدمی گناہ سے پاک صاف ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی حاجت کسی کو درپیش ہو، خواہ وہ ایسا کام ہو جو ڈائریکٹ اللہ سے متعلق ہے، جیسے کہ اولاد عطا کرنا یا رزق میں برکت، یا کسی انسان سے وہ کام متعلق ہے، تو دونوں صورتوں میں صلاۃ الحاجہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ صلاۃ الحاجہ ہی کی نیت سے یا مطلق نماز کی نیت سے کم 2 رکعت پڑھی جائے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے، تو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ اگر پوری نہ ہو تو پھر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسی میں میری خیر ہوگی اور یہ میرے لیے بہتر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں یہ فیصلہ نہیں فرمایا۔ اور جو دعا آدمی کرتا ہے تو ویسے بھی ضائع نہیں ہوتا، تو آخرت کے لیے وہ ذخیرہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے؟ نیت کا میں نے جیسے عرض کیا کوئی خاص ضروری نہیں ہے۔ مطلق نماز کی، نفل نماز کی اگر نیت ہو تو بھی صحیح ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب آپ حاجت کی نیت سے یا توبہ کی نیت سے نماز پڑھیں گے تو نیت میں یہ بات خود بخود آ جائے گی، تو الگ سے کچھ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال آپ سے فہیم حسین کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اذان کے کچھ الفاظ درمیان یا شروع یا آخر میں بھولے سے رہ جائیں تو نماز با جماعت صحیح ہو جائے گی یا دوبارہ اذان کو دہرا کر نماز پڑھی جائے گی؟ بس اذان کے جتنے بھی کلمات ہیں، 17 کلمات، یہ سب ادا کرنا اذان کی جو سنت ہے اس کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کلمہ بھی رہ جائے تو مسنون اذان ادا نہیں ہوئی۔
البتہ جو صبح کی اذان میں جو ہے نا وہ الصلاۃ خیر من النوم ہے تو وہ مستحب ہے، اگر وہ رہ بھی جائے تو اذان کی سنت ادا ہو جائے گی، دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باقی اگر کوئی کلمہ رہ جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس اذان کا اعادہ کیا جائے، اور اعادہ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یاد آئے تو جہاں سے رہ گیا تھا ادھر سے شروع کر کے آگے اذان آخر تک پہنچائے۔ اسی طرح اذان کے فوراً بعد یاد آئے تو بھی یہ حکم ہے، اور اگر بعد میں یاد آئے جماعت ابھی تک نہیں ہوئی، وقت باقی ہے، تو بھی یہ حکم ہے کہ اذان کا اعادہ ہو۔ البتہ انہوں نے جو بات لکھی ہے کہ جماعت بھی اگر ہو گئی تو جماعت کے لیے اذان جو ہے نا یہ سنت ہے، اور جماعت کی سنتوں میں یہ شامل ہے، تو اگر اذان ناقص ہوئی ہے تو وہ جماعت بھی مکمل سنت کے مطابق نہیں ہوئی۔ تو اگر کوئی مشکل نہیں ہے اور جو لوگ حاضرین تھے وہ وہی موجود ہے جو جماعت میں شریک تھے، اور الگ سے کوئی ان کو دقت نہیں کرنا پڑتی، تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کا بھی اعادہ ہو اذان کے اعادے کے ساتھ۔ لیکن اگر نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو چکی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال کشمیر سے ہلال احمد آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر جماعت کی نماز میں کوئی شخص اس وقت شریک ہوا جب امام صاحب رکوع میں ہوں تو اس وقت نماز میں شریک کیسے ہوگا؟ کیا تکبیر کہنے کے بعد پہلے ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں؟ بس تکبیر تحریمہ کہہ کر مطلب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر سیدھا رکوع میں چلا جائے، ناپ پر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال گجرات سے صالح مقبول پوچھ رہے ہیں کہ حنفی مسلک کے مطابق سجدہ سہو کا طریقہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا سجدہ سہو کے بعد دوبارہ اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنا ثابت ہے؟ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ سہو کے جو طریقے حدیث میں آئے ہیں وہ کئی سارے ہیں۔ امام ترمذی نے وہ سارے طریقے جمع کیے ہیں، اور ان کے جو دلائل ہیں تقریباً 5 طریقے ہیں، تو یہ سب طریقے جائز ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے مذہب کے حوالے سے مطابق کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صرف راجح مرجوح کی بات ہے کہ کس مذہب میں یہ راجح ہے، کسی میں دوسرا راجح ہے، تو یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ ہے نہیں کہ اس کے لیے الگ سے وہ کیا جائے۔ باقی انہوں نے جو احناف کے حوالے سے پوچھا ہے تو حنفی مسلک میں جو طریقہ ہے اس میں 2 امتیازی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سلام پھیر دیا جائے اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جائے، اور دوسری بات یہ کہ سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد سے شروع ہوں۔ تو ان دونوں کا تذکرہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے 1028، اس میں دونوں سلام کے بعد ہی دونوں سجدوں کا ذکر ہے جو پہلی بات ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تشہد کا بھی ذکر ہے جو دوسری بات ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک روایت سے ثابت ہے، اور اس طرح متعدد روایات تو بہت ساری ہے جس میں ایک جز کا تذکرہ ہے، دوسرے میں دوسرے جز کا تذکرہ ہے، تو بہت ساری روایات ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے 1028 ابو داؤد کی، اس میں جو حناف کی جو امتیازی 2 باتیں ہیں وہ دونوں موجود ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب طریقے درست ہے، اگر کوئی دوسرے طریقے سے کرے اگر حنفی ہوئے تب بھی اس کے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال بیلجیم سے عبداللہ صاحب کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عرب لوگوں کی مسجدوں میں مغرب کی اذان کے بعد پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں پھر جماعت کراتے ہیں، کیا مجھے نفل پڑھنی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ بس جب سب لوگ نفل پڑھ رہے ہیں اور انتظار ہو ہی رہا ہے اور ان کے نفل نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ احناف کے نزدیک یہ نفل کوئی مکروہ نہیں ہے، مباح ہے، یعنی پڑھ بھی سکتا ہے آدمی اور چھوڑ بھی سکتا ہے، تو جب وقت اور موقع مل رہا ہے تو پڑھنا چاہیے پھر۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال جنید ایبٹ آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں آستین کوہنیوں سے اوپر کرنا مکروہ ہے یا تھوڑی سی بھی فولڈ کی جائے تو مکروہ ہے؟ بس نماز میں ہر وہ ہیئت جو تکبر کی ہیئت ہو یا ایسا طریقہ ہو جو عام طور پر لوگ نہیں اپناتے، اس میں ایک چمبا پن ہو، تو وہ طریقہ نماز میں اختیار کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو اس میں آستین فولڈ کرنا اور چڑھانا یہ بھی شامل ہے۔ پھر جتنا زیادہ چڑھایا جائے تو اتنی زیادہ کراہت ہے۔ اگر کوہنیوں سے اوپر ہے تو بہت زیادہ مکروہ ہے، اگر کوہنیوں تک ہے تو اس سے کم درجے کا مکروہ ہے لیکن ہے مکروہ، اور اگر آدھی کلائی تک ہے تو بھی مکروہ ہے۔ البتہ آدھی سے اگر کم ہے تو اس کے میرا خیال یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہوگی، کیونکہ آستینیں ویسے بھی یہاں تک جاتی ہے اور بعض لوگ ویسے تھوڑا سا فولڈ کرنے کی ان کی عادت ہوتی ہے، ہمیشہ ان کے لباس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے فولڈ کر کے ہی رکھتے ہیں،
تو آدھی کلائی تک میرے خیال میں گنجائش ہے. اس سے زیادہ جب ہوگی تو وہ پھر ایک ایسی حیت بن جائے گی جو نماز کے لیے مکروہ ہے, نامناسب ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا. ہمارا اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے. مفتی صاحب, اصغر خٹک آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. میری بیوی کے پاس 2 تولہ سونا ہے حق کے مہر کی صورت میں, کیا اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت نے ہر ایک کی املاک کا اعتبار کیا, اور میاں بیوی کی جو املاک ہیں ان کا الگ الگ اعتبار ہوتا ہے, اور اسی اعتبار سے ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کی ملکیت کی چیز پر زکوٰۃ دینا عورت کے ذمہ لازم ہو, یا عورت کی ملکیت کی چیز پر مرد کے ذمہ زکوٰۃ دینا لازم ہو. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے. البتہ شوہر اس کی مدد کر سکتا ہے, اس کو یہ رقم دے سکتا ہے, اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کی اجازت سے اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے, تو تب بھی عورت کی طرف سے ہی زکوٰۃ ادا سمجھی جائے گی. اور یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا کہ صرف 2 تولہ سونا ہے, تو چونکہ اگر صرف سونا ہے تو پھر یہ صاحب نصاب نہیں بنتی, ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی نقدی ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے, تو 2 تولہ سونے کی قیمت چونکہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہے, تو اس لیے یہ پھر صاحب نصاب بن جائیں گی اور ان پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. جی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے کا. اگلا سوال محمد اویس صاحب اسلام آباد سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر باپ صاحب نصاب ہو تو کیا بالغ اولاد بھی صاحب نصاب شمار ہوگی؟ نیز ایسی اولاد کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن باپ کے مالدار ہونے سے بالغ اولاد صاحب نصاب شمار نہیں ہوتی, وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم نہیں ہوتا. جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے, اور اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ مالک نصاب ہے یا نہیں. البتہ جہاں تک زکوٰۃ کو وصول کرنے کا سوال ہے, تو ایک بات تو واضح ہے کہ کوئی بھی اولاد اپنے باپ والدین یا باپ جو دادا ہیں اوپر ہیں جو ان سے نہیں لے سکتی, اور اسی طرح جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے, اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. البتہ یہ کسی تیسرے شخص سے, کسی اور شخص سے یہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں, بشرطے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہوں. تو اگر بالغ ہیں اور مستحق زکوٰۃ ہیں تو اپنے والدین کے علاوہ کسی اور سے زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں. جی اگلا سوال عابد گل بالاکوٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے حج کے لیے رقم جمع کروائی لیکن نام نہیں نکلا, تو کیا اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جی اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی, کیونکہ یہ رقم ان کو واپس ملے گی, اور یہ ایک دین شمار ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اس شخص کا, اور یہ دین قوی ہے, اور دین قوی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اور البتہ ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے جب واپس مل جائے گی. تو لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ پوری رقم واپس ملنی ہے تو پھر تو اس پوری رقم کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی, اور اگر اس میں کوئی ایسی فی ہے جو وہ پروسیسنگ فیس کاٹتے ہیں تو پھر جو بقیہ رقم واپس ملے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو اعتبار بقیہ رقم واپس ملنے کا ہے, جتنی رقم واپس ملے گی اس پر زکوٰۃ لازم ہے. البتہ ادائیگی اس وقت لازم ہے جب وہ واپس مل جائے, اور گزشتہ جتنا بھی وقت گزرا ہوگا اس کی بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. جی بہت نوازش. اگلا سوال انڈیا سے شہاب الدین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بینک کا CSP کسٹمر سروس پوائنٹ لینا کیسا ہے؟ یہ CSP یہ کسٹمر سروس پوائنٹ یا کسٹمر سروس پرووائڈر, یہ یہاں پر جو بار بار یہ بات, یہ ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں سے جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کا نام بھی ضرور لکھیں, تو اس کا فائدہ آج مجھے خود محسوس ہوا کہ اگر یہ انڈیا نہ لکھتے تو پھر شاید میرے لیے اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا, کیونکہ ہمارے یہاں پر ملک میں یہ چیز ابھی تک رائج نہیں ہے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فائنینشیل انکلوژن, کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ملک کا معاشی نظام ہے, جو بینکنگ سسٹم ہے, اس کے اندر انوالو ہو جائیں, کہ لوگ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو معاشی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں, پھر گورنمنٹ کے پاس بھی سارے ریکارڈز آ جاتے ہیں. انڈیا کے اندر
SBI جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے، اس نے یہ ایک فائنینشیل انکلوژن کے لیے یہ ایک چیز شروع کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہات جہاں پر پوری بینک برانچ کھولنا، ایک تو اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے، اور پھر وہاں پر عملہ مہیا کرنا، تو وہاں پر اتنی زیادہ پوری برانچ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ یہ جو کسٹمر سروس پرووائڈر ایک چھوٹی سی دکان ہوگی جس کی کچھ شرائط ہوں گی، اور وہ شخص وہاں پر کمپیوٹر لے کے بیٹھے گا اور وہ چند ایسی سروسز دے گا جو بینک عام طور پر دیتے ہیں، اور اس کا اپنا کوئی اتنا اس میں سرمایہ نہیں ہوتا، بس وہ جو چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. یہ ایک واسطہ بنتا ہے لوگوں کے درمیان اور SBI جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا اس کے درمیان. تو اب جب اس کی وضاحت یہ ہے تو اس کا حکم بالکل آسان ہے کہ یہ اب چونکہ ہمارے سامنے اس کی پوری تفصیلات نہیں ہیں، لیکن جو اس کو سرچ کیا میں نے اس میں مجھے معلوم ہوا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو سود سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ یہ سیونگ اکاؤنٹس بھی کھولنے کا ان کو اختیار ہوتا ہے. تو چونکہ یہ سودی معاملات میں بھی اس میں انوالو ہوں گے، تو اور اس کی مزید تفصیلات میں اگر سودی جو معاملات ہیں ان میں انوالو بھی ہوتے ہیں تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ صرف ایسی خدمات ہیں جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ان کے لیے یہ برانچ کھولنا جائز ہوگا. جی بہت شکریہ بہت تفصیل سے جواب دینے کے لیے. اگلا سوال محمد فہد نواز DI خان سے پوچھ رہے ہیں کہ میزان بینک میں مضاربہ کے لیے سیونگ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ڈپازٹ سائیڈ ہوتی ہے بینک کی، اس میں لوگ آتے ہیں، رقم جمع کرواتے ہیں، اور پھر جو ہمارے کنونشنل بینکس ہوتے ہیں وہ تو سود، یہ جو قرض کی بنیاد پر رقم لیتے ہیں اور پھر اس پر اضافی رقم سود کی شکل میں دیتے ہیں، تو وہ بالکل ناجائز ہوتا ہے. تو اس کا جو شرعی متبادل جو غیر سودی بینکوں میں اپنایا جاتا ہے تو مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس میں سے ایک مضاربہ کا ماڈل استعمال ہوتا ہے کہ جو شخص آتا ہے وہ مضاربت کے طور پر بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتا ہے، اور اس میں چونکہ نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے تو اس لیے وہ رسک اپنے ذمے لیتا ہے، اور پھر اس پر جو پروفٹ اس کو ملتا ہے وہ بھی شریعت کی نظر میں جائز ہوتا ہے. اس لیے میزان بینک جب تک جو شرعی اصول ہیں ان کے مطابق چلتا رہے گا تو اس میں یہ اکاؤنٹ کھلوانا اور یہ اضافہ لینا جائز ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال سعودیہ سے شرافت علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سود کے پیسے بلا نیت ثواب کسی مسلمان یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں؟ جی، اصل میں اس رقم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بلا نیت ثواب کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا ہوتا ہے. تو اب وہ مستحق کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر طالب علم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کسی مدرسے میں اگر دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے جہاں پر فقراء اور مساکین طلباء کو اس کا مالک بنایا جاتا ہے، یا کسی عام باہر کسی شخص کو بھی دیے جا سکتے ہیں، تو کسی مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا. ہمارے اگلے چند سوالات مفتی محمد حسین صاحب سے ہیں. حافظ حبیب صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا عیدگاہ کو وقف مسجد بنانا صحیح ہے؟ جی، جو جگہ جس مقصد کے لیے وقف ہو تو اسی مقصد میں ہی اس کا استعمال کرنا اور ہونا ضروری ہے. اس کی جہت تبدیل کرنا، کسی دوسرے وقف میں اس کو لے جانا جائز نہیں ہوتا. تو عیدگاہ کو عیدگاہ ہی رکھنا ضروری ہے. البتہ جو وقف ایسا ہے جس کا جو مقصد ہے وہ بالکل یا معطل ہو جائے اور بالکل بیکار رہ جائے تو اس کا پھر الگ تفصیل یا الگ حکم ہے. تو وہ اگر پوچھا جائے گا تو اس کی جواب پھر تفصیل سے اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اگلا سوال نجم الثاقب سیالکوٹ سے پوچھ رہی ہیں کہ احرام کی حالت میں اگر وضو میں مسح کرتے ہوئے کو بال ٹوٹ جائے تو کیا دم لازم آئے گا؟ نیز اس سے کس طرح بچا جائے؟ بس بچنے کا تو یہی ہے کہ احتیاط کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے. باقی حج کے اور احرام کے جو احکام ہیں اس میں یہ اصول ہے کہ قصداً آدمی جان بوجھ کر کچھ کرے تو بھی اس کے جو شرعی سزا ہے لازم ہے، اور اگر بھول سے ہو جائے اور قصد اس میں نہ ہو تو بھی وہی حکم ہے. البتہ گناہ ہونے نہ ہونے کے حوالے سے فرق پڑے گا. تو بالوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر 3 سے کم بال ٹوٹ گئے ہیں تو اس میں تو کچھ صدقہ کرنا. 1 مٹھی گندم فقہاء نے مقدار لکھی ہے، آج تو مشکل ہے لیکن 1-2 حللے بھی اگر صدقہ کر لے تو کافی ہوگا. اگر 3 بال سے زائد ہے تو پھر باقاعدہ جو اصطلاحی صدقہ ہے جو 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کی قیمت وہ پھر دینا کسی مسکین کو ضروری ہوگا. یہ پھر صدقے کا حکم میں جائے گا.
اور اس سے زیادہ بھی تفصیلات ہے، لیکن سوال کے حوالے سے اتنی کافی ہے۔ جی اگلا سوال فرحان علی کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں مکہ میں رہتا ہوں، مجھے حج کرنا ہے تو کیسے شروع کروں گا؟ بس یہ جب مکہ میں رہتے ہیں تو حرم ہی سے ان کو احرام باندھنا ہوگا حج کے لیے، پھر ان کی مرضی ہے، جس تاریخ کو بھی چاہے احرام باندھ لے، 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو، اور احرام باندھ کر پھر منا جائے، عرفات جائے، اور جو حج کے احکام ہے اور افعال ہے وہ سب ادا کرے، تو کوئی الگ سے طریقہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کا جو میقات ہے وہ بھی ان کا اپنا گھر ہوگا؟ حرم میں کسی بھی جگہ سے احرام باندھ لے۔ جی اگلا سوال ناصر عزیز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند گرہن کی رات حاملہ خواتین کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بس یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال وقار حسین کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ چاند گرہن میں عورت کو چاقو یا چھری نہیں پکڑنی چاہیے؟ بس یہ بھی ایسے ایک وہمی خیالی بات ہے، بے حقیقت بات ہے۔ جی عبدالرافع بیگ کراچی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبلہ رخ تھوکنا منع ہے؟ ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو شخص قبلہ رخ تھوکے گا تو وہ شخص روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی کے درمیان وہ تھوک ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر بے دھیانی میں ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بس بے دھیانی میں تو ظاہر ہے کہ معاف ہے، لیکن دھیان میں اور شعور میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اور انہوں نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے کہ جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی جو تھوک ہے وہ اس کی پیشانی پر ہوگی، تو یہ صحیح روایت ہے، ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو اس روایت کی روح سے بہت سنگین مطلب یہ کہ چیز ہے، فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، تو اس سے اجتناب ضروری ہے، اور عرف میں بھی اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو بیت اللہ کی بے ادبی کو ظاہر ہے کہ اس کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ صرف اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، مالی کفارہ کوئی نہیں ہے، بس یہ کہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جی اگلا سوال محمد اویس صاحب اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہے؟ نہیں جی، یہ بھی ایک بے حقیقت بات ہے، عوام میں جو غلط باتیں مشہور ہوتی ہے اسی کے قبیل سے ہے۔ جناب مفتی عمران مجید صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن میں اپنی والدہ کے نام کی قربانی کرتا ہوں، کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ جب ان پر اپنی قربانی واجب نہیں ہے اور یہ پھر بھی قربانی کر رہے ہیں تو یہ ایک نفل قربانی ہے، اور نفل قربانی کا ثواب زندہ یا فوت شدہ جو بھی لوگ ہوں ان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربانی میں ذبح فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے، اور امت میں اس وقت جو لوگ تھے وہ کچھ لوگ دنیا سے جا بھی چکے تھے اور بہت سارے موجود بھی تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فوت شدہ لوگوں کے لیے یا زندہ لوگوں کو اس قربانی کا نفل قربانی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر واجب ہو تو خود اپنی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی کے لیے کسی کو ثواب پہنچایا جائے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال شبیر احمد مغل مقبوضہ کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو بکری ہے اس کی تو 1 سال ہونی چاہیے، اور جو گائے یا بھینس ہیں تو وہ کم از کم 2 سال کے ہونے چاہیے، اور جو اونٹ ہے وہ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قمری سال جو ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے، اس میں شمسی سال کے جو احکام و شریعت کے احکام شمسی سال کے دورانیے پر مبنی نہیں ہوتے، وہ قمری سال کے دورانیے پر مبنی ہوتے ہیں۔ البتہ جو دمبا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی تھی کہ وہ دمبا اگر 6 ماہ کا ہے لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ سال کے دمبوں کے ساتھ گھومتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، تو ان جیسا لگتا ہے، تو اس کی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ حدیث میں اجازت صرف دمبے کے لیے خاص تھی تو یہ صرف دمبے کے لیے یہ اجازت ہے، باقی جانوروں کی عمر وہ ہے جو میں نے عرض کر دی۔ تو یہ جو حساب ہوگا یہ چاند کے سال کے اعتبار سے ہوگا۔ جی اگلا سوال سعودی عرب سے موتی الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کیا قربانی کے بڑے جانور میں 3 حصے کیے جا سکتے ہیں؟ جی یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اور اس کا ایک آسان سا اور ایک چھوٹا سا اصول ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جانور جو ہے قربانی کا، اس میں
جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 7 حصے ہو سکتے ہیں تو یہ ایٹ موسٹ یا میکسیمم کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. کم سے کم اگر کوئی ایک شخص اکیلا اپنی طرف سے کرنا چاہے تو وہ بھی درست ہے. 2 3 4 5 6 یہ حصے بھی ہو سکتے ہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک حصہ اس کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر ایک جانور 7,000 کا ہے، مثال کے طور بڑا جانور 7,000 کا آیا ہے، تو اب کسی کا حصہ 1,000 روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے کہ 2 حصے 500 کے رکھ کے ایک حصہ 6,000 کا رکھیں گے تو پھر وہ 2 لوگوں کا حصہ 1,000 سے کم ہو رہا ہے، اس طرح پھر قربانی نہیں ہوگی. تو یہ صرف مد نظر رہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی پرسنٹیج وہ رکھ کر 2 3 4 5 جتنے بھی حصے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جی اگلا سوال محمد فاضل نواز کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنٹ کے ذریعے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے؟ جی اس طرح شکار کیا جا سکتا ہے اور یہ مچھلی حلال ہوگی اور اس کا کھانا اس کا بیچنا سب درست ہے. جی اگلا سوال محمد یوسف صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سجدہ یا رکوع میں ایک دفعہ تسبیح پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے اور اس نے اپنے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا تو اس نے اپنا رکوع مکمل کیا اور یہ کم سے کم مقدار ہے. اس حدیث کی اور یہی روایت پھر آگے سجدے کے بارے میں بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ کہ سجدے میں جب وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس کا رکوع مکمل ہوتا ہے اور یہ کم سے کم مقدار ہے. اس بنیاد پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 تسبیحات جو ہیں یہ مسنون ہیں اور ایسی مسنون ہیں کہ اس سے کمی کرنا یہ مکروہ ہے. البتہ نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے اس کا عادت بنا لینا تو یہ تو گناہ ہے. البتہ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو یہ بہرحال تو کسی صورت میں نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن یہ خلاف سنت ایک کام ہوگا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال محمد ابراہیم صاحب کا ہے کہ سنتوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو سنتوں کے بعد ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے اور پھر اجتماعی دعا کی جاتی ہے تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا سلف صالحین سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اس پر اصرار کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا یا کوئی نہ کرے تو اس کو طعن و تشنیع کرنا یہ سب بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے. البتہ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر یہ اب اس پر لوگ پھر پوچھتے ہیں جی ابھی کبھی کبھار کر لیا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیز جو معاشرے میں بدعت کے طور پہ رائج ہو رہی ہو اس کو کبھی کبھار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے کہ چلیں وہ بھی یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور یہ خلاف سنت عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے آج کے سوالات اور ان کے جوابات اپنی تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ مکمل ہوئے. آج کا پروگرام کسی وجہ سے مختصر ہو پایا. جن احباب کے سوالات باقی ہیں انشاءاللہ ان کا جواب کل کے پروگرام میں آ جائے گا. اور سوالات کے حوالے سے یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جب ہم سوال لکھیں تو اردو زبان میں لکھیں، اس میں رومن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تاکہ آپ کا جو سوال ہے وہ واضح طور پر سمجھا جا سکے اور اس کا صحیح جواب دیے جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نام اور اپنا علاقہ واضح طور پر لکھیں اور ایک دفعہ ایک ہی سوال پوچھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو آپ بات پوچھیں گے اس میں کوئی ایسی اختلافی بات، کوئی فرقہ واریت کی بات، کسی بھی تنازع پر مبنی بات وہ نہیں پوچھنی چاہیے. ان اصولوں کے ساتھ آپ سوالات پوچھیں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو ضرور دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.